بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاهووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، آپ کو اللہ کے نبی کی ایک بات بتاتا ہوں۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ دنیا اسی بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ دنیا اسی بھی دیتے ہیں جس سے اللہ محبت نہیں فرماتے، لیکن دین اللہ کے خزانے کی وہ دولت ہے، یہ صرف اللہ اسے دیتے ہیں جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ دولت سب کو مل جاتی، زمینیں، جاگیریں، عہدے، منصب سب کو مل جاتے ہیں۔ وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، لیکن اللہ کا دین صرف اسے ملتا ہے جس پر اللہ کی نظر محبت ہوتی۔ یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے بھائی، یہ ہر کسے ناقص کو نہیں ملتی۔ یہ کوئی بے قیمتی چیز نہیں ہے بھائی، یہ اس خوش نصیب کو ملتا ہے جس پر اللہ کی نظر رحمت ہو، نظر محبت ہو۔ دین بڑی دولت ہے، دین بڑی دولت۔ تو میرے عزیزو، آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کے دل میں دین کی طلب رکھی، اللہ نے آپ لوگوں کے دلوں میں دین کی چاہت رکھی ہے۔ کمزوری ضرور ہے، نادانیاں ضرور ہیں، کوتاہیاں ضرور ہیں، لیکن یہ بھی تو شکر کی بات ہے کہ اللہ نے دین کی چاہت رکھی ہے، تبھی تو اللہ کے در پہ حاضر ہو کے بیٹھے نہیں۔ کمزوریاں ضرور ہیں بھائی، خطائیں ضرور ہیں،
نادانیاں بہت ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دل مردہ نہیں کیا۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جیتے جی اللہ نے دل مردہ نہیں کیا۔ دین کی چاہت تو رکھی ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دل مردہ نہیں کیا اور دل پر پوری طور پہ گناہوں کا زنگ نہیں چڑھا۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ ورنہ تو اللہ کریم کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ہم پھر ان کے دلوں پہ مہر ہی لگا دیتے، پھر ان کے قدم ایسے نیکی کے ماحول کی طرف اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے لیے پھر نیکی، نیک لوگ، دین، کوئی کشش کی چیز نہیں رہتی، وحشت سے ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ سے ہونے لگتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دین کی طلب رکھی۔ بیمار ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، خطائیں ضرور ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے میرے عزیزو کہ اس دل میں دین کی چاہت تو ہے، تبھی تو دوڑتے آتے ہیں اللہ کے گھر میں، تبھی تو گھنٹوں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، بھیکاری بن کے، غریب بن کے، محتاج بن کے۔ چاہت اللہ نے رکھی ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ کہ یہ چیز ابھی دل میں موجود ہے، خوف کی چیز یہ ہے، ڈر کی چیز یہ ہے کہ اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ایسا دن آئے کہ دین کی چاہت ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں کس کا انتظار کر رہے ہو، کب آؤ گے اللہ کی طرف؟ جب ایسی بیماری آ جائے گی جو سب کچھ بھلا دے گی، یا ایسی تنگ دستی آ جائے گی کہیں کا نہیں چھوڑے گی، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے جو بالکل بیکار کر کے چھوڑے گا، یا دجال کی انتظار ہے، بدترین ہے جس کی انتظار میں موت کی انتظار ہے۔ انتظار پھر کس چیز کی؟ یہ اللہ نے ایک بڑی دولت دے رکھی ہے، طلب موجود، اندر ایک چاہت موجود ہے، یہ چراغ بجھنے نہ پائے، یہ بجھ گیا نا پھر ڈر کی بات، پھر آدمی ایسا اندھا ہو جاتا ہے، عبرت کے لاکھ منظر ہوں سبق نہیں لیتا، لاکھ کوئی سمجھائے بات دل میں اترتی نہیں۔ تو جو اللہ نے ایک اندر ایک چراغ جلایا ہے نا، اسے روشن کر لو، اس کی روشنی بڑھاؤ، اسے روشنی بڑھاؤ۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے کچھ خوش نصیب رمضان کے ایسے ہوتے ہیں جو ایسی روشنی بڑھاتے ہیں کہ سال بھر اس روشنی پہ چلتے ہیں، سال بھر چلتے۔ تو ایک تو میرے عزیزو اللہ نے یہ چراغ دیا ہے، روشنی دے رکھی ہے، ڈگمگا ہی رہا ہے لیکن ہے صحیح الحمدللہ، اسے بڑھانا ہے۔ ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا کوئی ایسی بات نوجوان کو سنائے، کوئی ایسی صحابی کی جوانی بتائیں کہ ہمارے اندر بھی حوصلہ اور ہمت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جائے۔ تو مجھے تو حضرت عبداللہ ذو البجادین سمجھ میں آتے ہیں، سبحان اللہ۔
بالکل جوانی، شباب، خوبصورت، حسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین کی طلب میں آئے، طلب میں سچے تھے۔ ایک ہی نشست سے اتنی بڑی دولت لے گئے کہ ساری زندگی کائنات ہی بدل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا، بیٹے تذکرہ نہیں کرنا۔ خیال یہ تھا کہ شاید یہ نوجوان ہے، نئی نئی جوانی ہے، اکیلا ہے، حالات ناگوار ناموافق ہوں گے تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ جب اس کے کچھ ساتھی اور بھی ہو جائیں گے پھر اظہار کرتا رہے، بیٹے تذکرہ نہیں کرنا۔ نوجوان سچا تھا اور سچی طلب سے دین لے کر گیا تھا، اور قدر کے ساتھ لے گیا تھا، اور عظمت کے ساتھ لے گیا تھا، اور دین کی قدر و قیمت کے ساتھ لے کر گیا تھا۔ چند دن ہی گزرے، چچا کہنے لگا، بھتیجا تم کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو۔ اس لیے کہ جب یہاں دین آتا ہے نا، اس کی عظمت آتی ہے، ایمان آتا ہے تو بدل جاتا ہے آدمی، بدل جاتا ہے۔ دنیا کی دولت آئے تو سارا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، دین اور ایمان کی دولت آئے تو کیوں نہ بدلے۔ جس کے پاس دنیا کی دولت آتی ہے، بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے، گاڑی کوٹھی بدل جاتی، کالونیاں سوسائٹیاں بدل جاتی ہیں، نشست و برخاست بدل جاتی، سب کچھ ہی بدل جاتا ہے۔ دنیا کی دولت آئی تو سب کچھ ہی بدل گیا۔ ہاں میرے عزیزو، جب مسلمانوں کے پاس دین کی دولت آتی تھی، قسم خدا کی سب کچھ ہی بدل جایا کرتا، بچوں کی تعلیم بدل جایا کرتے، بچیوں کے فیصلے بدل جایا کرتے تھے، رہن سہن بدل جایا کرتا تھا، آنکھیں بدل جایا کرتی تھی، کان کا سننا بدل جایا کرتا تھا، دماغ کا سوچنا بدل جایا کرتا تھا، دن صبح شام بدل جایا کرتی تھی، بدل جایا کرتی تھی۔ یہ بدل دیتی ہے، سب کچھ ہی بدل دیتی ہے۔ جادوگر تھے، جادوگر فرعون کے کہنے پر نبی کے مقابلے پہ آ گئے۔ جب نبی کی زندگی دیکھی، معجزہ دیکھا، کہنے لگے ہم تو اس نبی کے اوپر ایمان لے آئے، اس نبی کے رب پہ ایمان لے آئے۔ اس ظالم نے کہا، فرعون نے کہا، پتہ ہے اس کی قیمت کیا چکانی پڑے گی؟ سولی پہ لٹکا دوں گا، اعضاء اور جوارح مخالف سم سے قتل کاٹ دوں گا، ہاتھ دایاں ٹانگ بائیں، دائیں ٹانگ بائیں ہاتھ، یوں کاٹوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ کیا کچھ نہیں بدل دیا اس نے کہا اب سب کچھ بدل دیا، اب زندگی کا جینے کا مقصد ہی بدل دیا۔ کیا کر لو گے؟ دنیا ختم کرو گے؟ ہم تو دنیا کے لیے جی نہیں رہے، ہم تو آخرت کے لیے جی رہے تھے، اس کے لیے اس مولا کے پاس محبت سے چلے جائیں گے۔ گھاٹا کون سا ہے؟ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے۔ کہنے کہ نقصان کو ایک کا ہے، بتائیے نا، جب یہاں ایمان اور دین آتا ہے تو بدلتا ہے نہیں بدلتا؟ جب نہیں آتا تو پھر کچھ بھی نہیں بدلتا، پھر کچھ بھی نہیں بدلتا، آ جائے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو اس نوجوان کے دل میں آ گیا تھا۔ چچا کہنے لگے بھتیجے کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، جھوٹ تو بولنا نہیں، ایمان جھوٹ نہیں بولنے دیتا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے۔
اور یہ بھی پتا ہے سچ کی قیمت کیا چکانی ہوگی، یہ بھی پتا ہے سچ کی کیا قیمت ادا کرنی ہو، لیکن جھوٹ ایمان اجازت نہیں دیتا۔ کہنے لگا ہاں اس شخص کے پاس گیا ہوں جو سب کچھ ہی بدل کے رکھ دیتا ہے، اس شخص کے پاس سے ہو کے آیا ہوں جو سب کچھ ہی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ چچا کہنے لگے بھتیجے سنو چند دن کی مہلت ہے، دستبردار نہ ہوئے تو گھر سے نکالوں گا اور بے لباس کر کے نکالوں گا۔ نوجوان نے کہا چچا جان مہلت نہیں، ابھی فیصلہ ہے، ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، اب دین نہیں چھوٹ سکتی، دین کی زندگی نہیں چھوٹ سکتی۔ اللہ ہمیں نصیب فرما، اللہ ہمیں یہ سمجھ دے دے بھائی، اللہ ہمیں یہ سوچ دے دے، اللہ ہمیں یہ دل کی آنکھیں دے دے جس سے ہمیں دین کی قدر و قیمت سمجھ میں آ جائے۔ کہا چچا ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، اب نبی کا دین نہیں چھوٹ سکتا۔ آتی ہیں کچھ ناگواریاں، کچھ ناگواریاں تو آتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حجبت الجنت بالمکارہ، جنت اللہ نے کچھ ناگواریوں کے پیچھے چھپایا ہے۔ حرام چھوڑے گا تو کچھ تکلیف تو دل پہ ہوگی نا، حرام چھوڑے گا، لقمہ حرام چھوڑے گا یا حرام محبت چھوڑے گا تو کچھ تو دل پہ زخم لگیں گے، کچھ تو ناگواری ہوگی، کچھ تو ناگواری ہوگی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجبت الجنت بالمکارہ، جبرائیل امین جنت دیکھ کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسی جنت کے اللہ سے کہنے لگے اے اللہ ایسی جنت جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، گارا مشک کا، سبحان اللہ، گارا مشک کا، حسن ایسا کہ 70 جوڑے بھی اوڑے ہوں گے، اندر کا حسن پھر بھی جھلک رہا ہوگا، جوانی اور خوبصورتی ایسی کہ ہر دن ہر ہفتے جمعے کے دن اللہ کا دربار لگے گا، واپس گھر لوٹے گا حسن پہلے سے زیادہ بڑھیا ہو جائے گا، ہر جمعے کا حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بتائیے کیا حسن ہوگا۔ جبرائیل امین دیکھ کے آئے، آنکھوں سے دیکھ کے آ گئے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا تصور بھی نہیں کر سکتے کیا کچھ ہے، وہ تو آنکھوں سے دیکھ کے آئے۔ کہ یا رسول اللہ کوئی یا اے اللہ اس کا کوئی سنے اور پھر اس میں جائے بغیر رہے گا؟ تو اللہ نے اس کو کچھ ناگواریوں کے پردے میں چھپا دیا، کچھ ناگواریاں۔ فرمایا اب جا کے دیکھو جبرائیل، فرمایا اب تو بہت سے لوگ محروم ہوں گے۔ غیب کا سودا ہے نا۔ ہارون تھا، اس کی بیوی زبیدہ اہلیہ سمندر کے کنارے چہل قدمی کر رہے، چہل قدمی کر رہے، تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے، تو گزری تو پوچھا کتنے کا ہے؟ کہ ایک آنے کا لوگی، ایک آنے کا ہے، یہ ایک آنے کا، یہ سے کیا کریں گے؟ کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں محل ملے گا۔ اس نے ایک آنا دیا اور وہ گھر لے لیا۔ رات کو ہارون سوتا ہے، دیکھتا ہے اہلیہ کا گھر جنت میں، آگے بڑھتا ہے اندر جانے کے لیے، روک دیا جاتا ہے۔ جنت میں جس کا دروازے پہ نام ہوتا ہے وہی داخل ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں رو سکتا۔ سمجھ گیا، کل اس اللہ والی کی کچھ دعا لگ گئی۔ صبح پھر آیا، وہ پھر ویسی بیٹھی ہوئی، کہا کتنے کا ہے؟ کہا تیری ساری سلطنت اس کی قیمت ہے۔
کہا کل تو ایک آنے کا تھا، آج پوری سلطنت ہے۔ کہا کل بے دیکھے کا سودا تھا، آج دیکھے کا سودا ہے۔ کل بن دیکھے کا سودا تھا، اب دیکھے کا سودا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جنت کا سودا ہے تو بن دیکھے کا۔ اپنے نبی پہ اعتماد کرنا ہوگا، اپنے پیارے نبی پہ اعتماد کرنا ہوگا، جس نے فرمایا ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کے دل پہ اس کا تصور بھی نہیں گزرا۔ بس اللہ اتنا کہہ رہے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ بس کیا کہتے ہو، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی تمہاری، بس آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ بس اتنا سن لو، جھلکی ایک سن لو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اپنی خواہش سوچو، اپنی چاہت سوچو، اور اپنی چاہت کی بلندیوں کو دیکھو، اور اپنی چاہت کے حسن کی انتہا دیکھو۔ فرمایا بس اتنی جھلکی دیکھ لو، جو تمہاری چاہت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ کیسا دیکھنا چاہتے ہو، کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، کیسی زندگی کا اسٹیٹس چاہتے ہو، بس تمہاری چاہت۔ اور یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تمہاری چاہت ہوگی۔ لیکن کچھ اللہ کی چاہت کے پورا کرنے میں کچھ تو ناگواریاں ہوں گی نا پیارو، میرے عزیزو، کچھ تو ناگواریاں ہوں گی۔ دنیا کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کیسی کیسی ناگواریاں برداشت کرتے ہو یار، میرے عزیزو، کیسی کیسی ناگواریاں برداشت کرتے ہو۔ حجبت الجنت بالمکارہ، کچھ ناگواریاں ہوں گی۔ حرام لذت سے توبہ آسان نہیں ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر مہینوں کا اور سالوں کا مرض ہو، زخم لگتا ہے۔ ناجائز تعلقات کی بیماری ہو، تکلیف ہوگی۔ غلط زندگی کا روش ہے، قدم پیچھے کرنا ہوگا، تکلیف ہوگی، زخم لگیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، دیکھو اللہ بھی بڑا قدردان، تمہارے ان زخموں پہ ایسی مرہم رکھے گا، سارے زخموں کا درد بھول جاؤ۔ وہ حلال رشتوں کی ایسی مٹھاس دے گا، حلال کا وہ لطف دے گا کہ حرام کی ساری تلخیاں بھول جاؤ۔ لیکن بہرحال ناگواری ہوگی۔ حجبت الجنت بالمکارہ، کچھ ناگواریاں ہوں، کچھ ناگواریاں ہوں۔ نوجوان ہے، کہنے لگے چچا ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، اب اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ رومی بادشاہ کے ہاں گرفتار ہو گئے۔ جب گرفتاری ہوئی انہیں سے پتہ چلا کہ اس میں ایک وہ بھی ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، صحبت بھی اٹھائی، ایمان بھی لے آیا۔ کیوں نہ ہو اسے لالچ دے کر اسلام سے دستبردار کرا دیا جائے، اور اچھا پروپیگنڈا ہاتھ میں آ جائے گا کہ دیکھو نبی کا دیکھنے والا بھی اسلام کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ دربار میں بلایا، سلطنت کا ایک حصے کا اقتدار اسلام سے دستبردار ہونا ہو، انکار ہے، شہزادی ہے، ایک ہی لڑکی ہے، شاہی خاندان کے فرد بن جاؤ گے، تمہارے حوالے، تمہارے حوالے، پھر انکار، لالچ پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خوف زدہ کیا جاتا ہے کہ ایسا کرو اس کے دوستوں کو، اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ، تیر دائیں بائیں مارنا، شہید نہ کرنا ہے، مارنا نہیں، اسے صرف خوف زدہ کر دو۔ تدبیر ناکام ہوئی کہ ایسا کرو اس کے ساتھیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے گرم تیل میں ڈالو،
یک کے بعد دیگرے ڈالتے چلے گئے، لہوں میں گوشت الگ، ہڈیاں الگ، بال الگ۔ اس کی باری آئی، قریب کیا گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کرندے سمجھے تدبیر کامیاب ہو گئی، دربار میں لے گئے، کہا یہ روتا ہے۔ بادشاہ کو موقع ملا، اقتدار کا حصہ کہا تھا، شہزادی کہی تھی، زندگی کا پورا اسٹیٹس ملنا تھا، اب کیوں روتے ہو؟ صحابی رسول کہنے لگے اس لیے نہیں روتا کہ جان چلی جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، رونے کی وجہ یہ ہے اللہ نے ایمان کی دولت اتنی بڑی دی ہے، اس کے شکر کے لیے ایک جان کافی نہیں ہے، جتنی جسم میں بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور ایمان کے شکرانے میں ساری قربان کر دیتے۔ ایک جان ہے نا، دولت بڑی ہے، شکرانے کے لیے قربانی چھوٹی ہے، جتنی جسم پہ بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، سب اس کی خاطر قربان کر دے۔ ایک نوجوان گرفتار ہوا، رومیوں کا حسن مشہور تھا، آخری درجہ ایمان کو خراب کرنے کے لیے خلوت، تنہائی، جوان بچی اس کے قدموں میں بھیجی۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرے، ایک دن گزرا، دو دن گزرے، نہ ہاتھ بڑھتا ہے، نہ آنکھیں اٹھتی ہیں، نہ لب ہلتے ہیں، پورے حسن کے ساتھ، ادھر عرب کا شباب، ادھر روم کا حسن اور خلوت اور تنہائی، 3 دن اپنے تمام تر حسن کے ساتھ، نہ ہاتھ بڑھتا، نہ آنکھیں اٹھتی ہیں، نہ قدم بڑھتا ہے۔ واپس جا کر باپ سے کہنے لگی کہاں بھیجا تھا؟ کوئی پتھر ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی لوہا ہے، یہ تو حرکت ہی نہیں کرتا۔ ہاں میرے عزیزو، ایک ہی تو چیز ہے جو آدمی کی آنکھوں پہ پہرا دے سکتی ہے، ایک ہی تو چیز ہے جو زبان کو قابو میں رکھ سکتی ہے، ایک ہی تو ہے جو شباب کو پاکیزہ رکھ سکتی ہے، ایک ہی تو ہے جو عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کر سکتی ہے، وہ ایمان کی تازگی تو ہے، ایمان ایک ہی تو دولت ہے، ایک ہی تو چیز ہے، یہ نہ ہو تو کوئی چیز ایسی نہیں جو جوان کو جوانی گندہ ہونے سے محفوظ رکھ سکے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کہنے لگے شکرانے پہ ایک جان ہے۔ تو یہ نوجوان باپ نے، چچا نے نکالا، بے لباس کر کے نکالا، بے لباس کر کے نکالا۔ ماں کی ممتا جوش میں آئی، دوسری طرف سے دروازے سے اپنی اوڑھنی دے دی، اور جب اوڑھنی دی تو اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور ان 2 ٹکڑوں کو ایک کندھے پہ اس نوجوان نے ڈالا اور ایک سے 17 ڈھانپی۔ اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان آتا ہے مجلس میں، اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ کھلنے لگتی ہے، صحابہ فرمانے لگے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا۔ اللہ کے نبی نے ایسے مسکراتے چہرے کے ساتھ اس نوجوان کا استقبال کیا، حوصلہ دیا، بیٹے تمہارے ہم سب کچھ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، سب کچھ ہم تمہارے ہیں، سب کچھ ہم تمہارے ہیں، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، سفر میں بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گود میں لے لیتے، گود میں لے لیتے، اور اسی گود میں اس خوش نصیب نوجوان کی روح پرواز کر جاتی۔ کیا خوبصورت سفر کا اختتام ہے۔ جب روح پرواز کرتی ہے، اللہ کے نبی فرمانے لگے ہم ان کے سب کچھ ہیں، غسل ہم خود دیں گے، کفن خود پہنائیں گے، قبر میں بھی خود رکھیں گے۔ عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مٹی پہ رکھنے لگے، حضرت عمر فرمانے لگے کسی جانے والے مسافر پر کبھی رشک نہیں آیا جتنا آج اس نوجوان پہ رشک آ رہا ہے۔ تمنا اور آرزو تھی آج اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ میری لاش ہوتی۔ تو میرے عزیزو، ناگواری تو آتی ہے لیکن بہت تھوڑے وقت کی،
ناگواری آتی ہے، کچھ اللہ کے لیے چھوڑنا تو پڑتا ہے، کچھ اللہ کی خاطر برداشت تو کرنا پڑتا ہے، کچھ نفس پہ پاؤں تو رکھنا پڑتا ہے، کچھ حرام چیزیں اللہ کی خاطر ذبح تو کرنی پڑتی ہیں، کچھ قربان تو کرنا پڑتا ہے، لیکن وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت جلدی قدردان ذات بہت بڑھیا بدلہ دیتا ہے، بہت جلدی قدردان ذات بہت بڑھیا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ نوجوان جو میں نے قرآن آپ کے سامنے پڑھا، یہ بھی نوجوان تھے، پورے معاشرے میں چند نوجوان تھے جن کی زندگی بدلی، جنہیں اللہ نے ایمان دے دیا، اور خوشحال گھرانے کے نوجوان تھے، خوشحال زندگی تھی، اچھے گھرانوں کے بچے تھے، ان کے بڑے 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 عہدے اور منصبوں پر تھے، اللہ نے ان کی دنیا بدل دی، ان کے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کئی ساری قرآن کے آیتیں ان نوجوانوں کے نام پر ہوگی، قرآن کی کئی ساری آیتیں ان نوجوانوں کے نام ہو گئی، قیامت تک دنیا ان نوجوانوں کی خوبصورت زندگی، ان کے عزم و ہمت، ان کے ایمان کی استقامت دنیا قیامت تک پڑتی رہے گی۔ نوجوانوں کی اللہ کے ہاں بھی بڑی قدر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الشاب نشأ فی عبادت اللہ فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس نوجوانی کی جوانی یوں پروان چڑھے، جس کا شباب یوں آگے بڑھ رہا ہو کہ اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی ہو، شباب میں اور جوانی میں اس کی پیشانی اللہ کے سجدوں سے مانوس ہوں، جوانی اور شباب میں اس کا خون گندگیوں سے پاک ہو، جوانی اور شباب میں اس کی عفت اور پاک دامنیوں کا نور اور جوہر اس کے پاس محفوظ ہو، ایسا نوجوان فرمایا الشاب نشأ فی عبادت اللہ فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اسے اللہ رب العزت اپنا عرش کا سایہ نصیب فرما دے گی۔ تو ان نوجوانوں کے نام پہ قرآن کی کئی ساری آیتیں، چند نوجوان آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ایمان لیا، سارے معاشرے سے ہٹ کٹ کے، ساری دنیا کے، سارے ملک کے دائرے سے ہٹ کے سچے دین پہ عمل پیرا ہونے کے لیے کمر بستہ ہو۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، سبحان اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل پہ ایمان کی حفاظت کا گرہ لگا دی، نکلے نہ پائے، اس لیے کہ جوانی میں جب اس نے قربانی دی نا انہوں نے، اور اللہ کے خاطر ہر ایک سے نظریں ہٹائی ہیں، تو پھر اللہ بھی اللہ ہے نا، فرمایا ہم نے پھر ان کے دلوں پہ ایمان کو ایسا جمایا کہ گرہ لگا دی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، سمجھانے والوں نے سمجھایا کیا کر رہے ہو، تمہارا معاش کا کیا ہوگا، تمہاری بڑے بڑے عہدے اور منصب انتظار میں ہی کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو، تمہارا مستقبل کیسا ہو گزرے گا، تمہارا اسٹیٹس کا کیا ہوگا، تمہارے معاش کا کیا ہوگا، کھاؤ گے کہاں سے، سب سے بڑا سوال ہوتا ہے، سب سے بڑا سوال آج کے نوجوان کے لیے، بلکہ آج کے مسلمان کے لیے، اور سچ ہی ہے بہت سارے فتنے میری قوم میں اس لیے آئے، وہ معاش کے سواری پہ سوار ہو کے آئے، معاش کے راستے سے سوار فتنے آئے، حیا گئی تو معاش کے راستے سے، معیشت کے راستے سے، معاش کے راستے سے بیٹیاں لٹ گئیں، جوانیاں گئیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، معاش کے راستے پہ فتنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک بڑا خوفناک ان کے سامنے ان کا مستقبل پیش کیا، کھاؤ گے کہاں سے، معاش کا کیا ہو، لیکن سبحان اللہ، اللہ جب ایمان دے دے اور اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے تو پھر کس چیز کا خطرہ، پھر کس چیز کا ڈر، پھر کس چیز کا خوف، کہنے لگے اذ قالوا ربنا ربنا رب السماوات والارض، ہم نے اس ذات پہ ایمان لایا ہے جو ہمارا رب ہے، اور صرف ہمارا نہیں، زمین و آسمان کی لاکھوں مخلوق کو بھی وہ رب پالتا، تو اس مخلوق میں دو چند ہم کو نہیں پالے گا، اللہ ایمان دے دے
اور اللہ سمجھ میں آ جائے، پھر کائے کا خطرہ میاں، پھر کائے کا ڈر، پھر کائے کا خوف۔ دین پہ چلنے میں خوف آتا تب ہے میرے عزیزو، دین آیا نہیں ہے، دین آیا نہیں ہے، اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ مولا کی پہچان ہو جائے اور پھر خوف، معاش ڈرائے، فقر ڈرائے، مستقبل کے خطرات ڈرائے، نا نا نا۔ نوجوان کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، وہ رب ہے ہمارا جو زمین و آسمان کی لاکھوں مخلوق کو پالتا ہے۔ چٹانوں میں کیڑا کس کے کہنے سے پلتا ہے؟ سمندر کے اندر مچھلیوں کو کون پالتا ہے؟ بلوں میں رہنے والی چمٹیوں کو غذا کون دیتا ہے؟ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے کس کے خزانے سے کھاتے ہیں؟ ربنا رب السماوات والارض، وہ رب ہے ہمارا، وہ رب ہے ہمارا۔ ہم اس کے ساتھ کسی کو نہیں شریک کر سکتے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ قوم آئی، اپنے آئے سمجھانے کے لیے، اپنے آئے سمجھانے کے لیے۔ نوجوان کہنے لگے ہؤلاء قومنا، ہیں تو ہمارے قوم، لیکن اب ان کے ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ یہ ہر جائی ہیں، سب کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سب سے خوف زدہ رہتے ہیں، سب سے امید لگائے بیٹھے ہیں، سب سے ڈرتے ہیں۔ ہم یک جائی ہیں، ہم ایک ذات سے ڈرتے ہیں، ایک ذات کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ایک ذات کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں۔ ہیں تو یہ ہمارے، لیکن ان کے اور ہماری راہیں الگ ہو گئی۔ یہ ہر جائی ہیں، ہم یک جائی ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ۔ یہ نوجوان وہاں سے چل نکلے، وقت کے حاکم نے مہلت دی، چند دن سوچ لو ورنہ سزا ہے، موت ہے۔ یہ اللہ کے سہارے نکلے۔ اللہ بتاتا ہے قرآن کی کئی ساری آیتیں ان نوجوانوں کے لیے۔ یہ نوجوان جا کے ایک غار میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ انہیں سلا دیتا ہے، اور ایسا سلاتا ہے کہ اس ماحول کے اندر ایک دہشت کا ماحول ہوتا ہے۔ کوئی وہاں جھانک بھی نہیں سکتا، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے پیاروں کی نیند کہیں خراب نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ نے کوئی انہیں ایک دو دن کے لیے نہیں سنانا تھا، صدیوں تک سلانا تھا۔ صدیوں تک اللہ نے سلا دیا۔ دہشت وہاں کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ کہتا ہے اب ایک پہلوؤں پہ سوئیں گے، مٹی اور جسم ایک پہلو پہ سوئیں گے، نہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم خود ان کو کروٹیں دلا رہے ہیں، ہم خود انہیں کروٹیں دلوا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے جو ہو گئے، اللہ کہہ رہے ہم خود انہیں کروٹیں دلا رہے ہیں۔ سورج اللہ کی مخلوق، چاند اللہ کی مخلوق، ہوائیں اللہ کی مخلوق۔ اللہ نے ان مخلوق سے کہہ دیا میرے پیارے لیٹے ہیں، تازہ شعائیں ڈالتے چلے جانا، تازہ ہوا کے جھونکے ڈالتے چلے جانا۔ صدیوں بعد اٹھتے ہیں، نہ کھانے کی ضرورت پڑی، نہ پینے کی ضرورت پڑی، نہ سو کر تھکنے، نہ تھکاوٹ آئی، سالہ سال کے بعد اٹھے۔ اب جب اٹھے کہنے لگے قالوا کم لبسنا، لبست یوما او بعض یوم، کتنے دن ٹھہرے؟ دن ہو گیا، آدھا دن ہو گیا۔ اللہ کی شان، صدیوں سلائے۔ قرآن ہے وہ قرآن۔ اس لیے میرے عزیزو، ناگواریاں ضرور آتی ہیں، لیکن اللہ بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ اللہ اپنا نظام بدل دیتا ہے، اللہ اپنا نظام بدل دیتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا نظام بدل دیتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا نظام ساتھ کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچتے نہیں، جب پاک دامن عورت، حیادار عورت، عفت مآب بیٹی اور عورت، یہ جب دنیا نے ان کی عزت پر، عفت پر انگلیاں اٹھائی اور ساری دنیا ان کی عزت اور آبرو کے خلاف ہو گئی، اللہ رب العزت نے نظام بدلا۔ بچے سے کہا تم اپنی اماں کی پاک دامنی کا اعلان کرو،
پگھوڑے کا بچہ، دودھ پیتا بچہ، معصوم زبان رکھنے والا اس عمر میں کہاں بولا کرتے ہیں؟ اللہ اپنا قدرت کا نظام بدلتا ہے، اللہ اپنی قدرت ساتھ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اس عمر میں بچے بولتا نہیں، لیکن مسئلہ آج میری مریم کا ہے، اس پاک دومن عورت کا ہے، اس حیادار زندگی کا ہے۔ دنیا اس کی عفت پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے، نہیں بولا کرتے بچے، لیکن اس عمر میں بولنا ہوگا۔ اور بچہ بولا اور خوب بولا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن، اور زبردست اپنی اماں کی پاک دامنی کا اعلان کیا۔ تو اللہ نظام بدلتے ہیں۔ تو یہ نوجوان سالہ سال سوتے رہے، پھر اٹھے، کتنے دن ٹھہرے؟ کہا چھوڑو، فضول بحثوں میں کام والے لوگ نہیں پڑا کرتے، بھوک لگ رہی ہے، کسی کو کھانے کے لیے بھیج دو۔ اللہ کی شان، نہیں لگی تو صدیوں بھوک نہ لگی، اور لگی تو گھنٹوں میں لگ گئی۔ اور ساتھ کہنے لگے پیسے دے کے بھیجنا۔ اللہ والے مانگا نہیں کرتے، بھیک نہیں مانگا کرتے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا کرتے، پیسے لے کے جانا اور خیال کرنا کسی ایسے شخص کے پاس جانا جو نیک ہو، اس لیے کہ لقمہ حلال جسم کے اندر پاکیزہ خیالات پیدا کرتا ہے، اور لقمہ حرام اندر گندے جذبات اور گندے خیالات پیدا کرتا ہے۔ اس لیے حلال کھانے کی فکر کرنا۔ جب وہاں گئے اور گلیاں بدلی ہوئیں، ماحول بدلا ہوا، اور جب ہوٹل والے کے سامنے پیسے رکھے، کمیاں نیا سکہ لے کے آؤ، کھوٹے سکے لے کے آئے ہو۔ کہا کھوٹے سکے؟ کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں، کھوٹے ہو گئے۔ اسے اپنے ملک کی پرانی تاریخ یاد تھی، چند نوجوان تھے، ایمان لائے تھے، اور ایسے گم ہوئے کہیں ان کا پتہ نہ لگا۔ اس نے ہاتھ پکڑا، تم وہی تو نہیں ہو، تم وہی تو نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں تو وہی۔ اس نے کہا نہ گھبراؤ، اب وہ قوم بھی نہ رہی، اب وہ بادشاہ بھی نہ رہا، اب وہ ماحول بھی نہ رہا، اب نیک خدا ترس بادشاہ ہے، چلو اس کے دربار میں چلتے ہیں، تمہیں دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوں گے۔ عین اس وقت کا بادشاہ سجدے میں گرا ہوا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، اے اللہ میری سلطنت کے ایک طرف کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، کوئی برہان بھیج دے، کوئی دلیل بھیج دے، کوئی حجت بھیج دے تاکہ انہیں قائل کیا جا سکے۔ اتنے میں یہ نوجوان پہنچتا ہے، اور جیسے ہی پہنچتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے اللہ نے برہان بھیج دیا، حجت بھیج دی، جو صدیوں سلا کر اٹھا سکتا ہے وہ مارنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب جوانیاں پاکیزہ ہو جائیں، نہ صرف اپنی زندگی سنورتی ہے، بس اوقات ایک ایک نوجوان لاکھوں لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، ایک ایک نوجوان ہزاروں زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن کچھ ناگواریاں آتی ہیں، لیکن اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کرے گا، لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا۔ کیوں ڈرتا ہے؟ ڈرتا رہے گا تو لوگ ڈراتے رہیں گے، ہاں لوگ ڈراتے رہیں گے، اور اگر ہمت کرے گا، حوصلے سے کرے گا، سچ کہہ رہا ہوں ایک دن لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، رمضان کی یہ آخری گھڑیاں ہیں، آخری طاق رات ہے، کچھ کر کے چلے جائیں نا، کچھ کر کے چلے جائیں، کچھ اللہ سے عہد کر کے چلے جائیں، عزم کر کے چلے جائیں، کچھ طے کر کے چلے جائیں، اور کچھ ایسا کریں میرے عزیزو، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اس انداز سے کچھ اللہ سے طے کرائیں کہ اللہ کے پاس سال کے کسی حصے میں، کسی مہینے میں، کسی ہفتے میں، کسی دن میں اللہ کے پاس جانا ہو جائے تو میرے عزیزو شرمندہ ہو کے نہ جائے،
شرمندہ ہو کے نہ جائے، کوئی حسرت باقی نہ رہے، کوئی افسوس باقی نہ رہے، کوئی افسوس کچھ ایسا آج کر کے چلے جائے۔ جانا تو ہے نا، رہے گا تو کوئی نہیں نا، جانا تو ہے۔ قسم خدا کی یہ شفٹنگ یقینی ہے، جانا ہے، اور خبر بھی کوئی نہیں، کس ہفتے، کس مہینے، کس دن، کچھ نہیں پتا۔ جب شفٹنگ یقینی ہے، پتہ بھی کوئی نہیں ہے، تو میرے عزیزو آج کی فرصت کی گھڑی ہے نا، اگر ہم کچھ ایسا اللہ سے کر لیں، قسم خدا کی شفٹنگ رہنے سے زیادہ بڑھیا ہو جائے گی، جانا رہنے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، جانا رہنے سے زیادہ بامسرت ہو جائے گا۔ کچھ ایسا اس گھڑی میں کر جاؤ، کچھ ایسا اللہ سے طے کر۔ اللہ ہمیں یہ دل کی سچی، دل کا یہ سچا جذبہ نصیب فرما دے، یہ عزم نصیب فرما دے، اسے میرے عزیزو ضائع نہ کرے۔ ابھی پچھلے بیان کے اندر میں نے ایک بات کی، دعا میں عرض کی، میں دعا میں اللہ کے سامنے عرض کی، بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی رمضان پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو، اے اللہ تو اسے ہلاک کر۔ فرمایا رمضان پایا ہے اور پھر اللہ کی رحمت سے محروم رہا، فرمایا بڑا ہی بدبخت آدمی، بڑا ہی بدبخت آدمی۔ میرے عزیزو 21 بھی گزر گئی، 23 بھی گزر گئی، 25 بھی گزر گئی، 27 بھی گزر گئی، آج 29 کی آخری گھڑیاں ہیں۔ تو میرے عزیزو بخشش ہو جائے نا، بخشش ہو جائے نا، اور بخشش کی علامت کیا ہے، مغفرت کی علامت کیا ہے؟ گناہوں سے بیزاری ہونے لگے، نیکیوں کی طرف زندگی متوجہ ہو جائے، جن گناہوں میں تھے اس سے دوری ہو جائے۔ بخشش کی علامت کیا ہے؟ 21 میں ہو گیا، 23 میں ہو گیا، 25 میں ہو گیا، 27 میں ہو گیا، مبارک ہے۔ میرے عزیزو نہیں ہوا، آخری رات ہے، کر لینا پھر اللہ سے، پھر اللہ سے کر لے، گناہوں سے بیزاری ہو جائے، دستبردار ہو جائے ہر گناہ سے، دستبردار ہو جائے۔ حلال کھانا ہے، حلال دیکھنا ہے، حلال محبتیں رکھنی ہیں، ہر قسم کے حرام سے اپنا دامن بچانا ہے، اپنی آنکھیں بچانی ہیں، دل بچانا ہے، پیٹ بچانا ہے، حرام سے بچانا ہے۔ یہ عزم کرے نا میرے عزیزو، اللہ کو منا لے، اللہ کے سامنے یہ طے کرا دے، تو یہ لمحہ ہے میرے عزیز۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت یہ طے کر لیں اللہ سے، اکیلے بیٹھیں اور بات کریں، 1 گھنٹہ ہے، بس 1.5 گھنٹہ ہے۔ اگر یہ 1.5 گھنٹہ گھر میں بیٹھ جائیں، مصلی پہ جا کے بیٹھ، یہاں بھی طبیعت چاہ رہی ہے یہاں بیٹھ جائیں، یعنی پورے رمضان کا خلاصہ یہ آخری 1.5 گھنٹہ، پورے رمضان کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ طاقرات ہے اور کوئی پتہ نہیں، یہ وہ طاقرات ہے کہ جو شب قدر ہوتی ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ علامت کیا ہے؟ رکت پیدا ہو جاتی ہے، عبادت میں رات گزر گئی، کتنا ملتا ہے؟ 84 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا رہ گیا میرے عزیزو؟ اور اس کی شب قدر تو ہو گئی جس کی رمضان میں اس راتوں میں بخشش ہو گئی، بخشش ہو جائے نا۔ اکیلے بیٹھے، ان راتوں میں مجھے بات کرنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ راتیں اکیلے بیٹھ کے عبادت کرنے کی، تبھی ہمارے نبی نے اس راتوں کے اندر نفل جماعت بھی نہیں کرائی، نفل جماعت بھی نہیں کرائی۔ لیکن آپ سے تھوڑی سی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ آپ کو توبہ پہ آمادہ کیا جائے، مغفرت پہ آمادہ کیا جائے۔ اور مانگنا کیا ہے اس کا تذکرہ ہو جائے، لینا کیا ہے اللہ سے۔
لینا اللہ سے بخشش ہے۔ کل نہیں، پرسوں عید ہے، پرسوں 2 دن کے بعد عید ہے، جب بھی عید ہے، عید بھی اسی کی ہے، عید بھی اسی کی ہے جس کی بخشش ہوگی، عید بھی اسی کی ہے، خوشی بھی اسی کی ہے جس کی بخشش ہوگی، اور اسے پھر خوشی منگانے کا حق ہے، پھر اسے عید منانے کا حق ہے، کمائی ہو گئی نا۔ جب بندے کی بخشش ہوتی ہے اللہ کے ہاں چراغا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں؟ ٹوٹا بندہ اللہ سے جڑ گیا، ٹوٹا بندہ اللہ سے جڑ گیا ہے۔ اور سچ ہے میرے عزیزوں، 2 آدمی آپس میں بات کر رہے تھے، نوجوان تھے، کہ اللہ گناہگار سے زیادہ محبت کرتا ہے یا وہ جو گناہ ہی نہیں کرتا؟ ایک بوڑھا آدمی گزر رہا، کہ میں زیادہ علم تو نہیں جاتا، دیہاتی آدمی ہوں، دھاگا بناتا ہوں روئی سے، لیکن میرا ایک تجربہ بتاتا ہے، میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور پھر میں اس کو جوڑ دیتا ہوں تو میری اس پر نظر زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے جو بندہ گناہگار ہوتا ہے اور اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر جب وہ جڑ جاتا ہے اس پر اللہ کے نظر رحمت کوئی خاص ہوتی ہے۔ کہیں یہ میرا بندہ پھر مجھ سے نہ ٹوٹ جائے۔ تو میرے عزیزو، جڑ جائے نا اللہ سے، جڑ جائے، اللہ کے بن جائے، اور اللہ تعالیٰ تو بنانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتا۔ کوئی قدم بڑھاتا ہے، ہاں جو چل کے آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ چھوٹا بچہ چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے، چل تو رہا تھا نا، تو ماں اس کی محبت اسے گود میں اٹھا لیتی۔ اللہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے بھائی، کوئی چلے تو صحیح، گرے گا تو سنبھال لے گا مولا، سنبھال لے گا۔ تو سچی توبہ کر کے چلنے کا عزم تو کریں، اور سارے حرام محبتوں کا آج اللہ کی خاطر ذبح کر دیں، حرام تعلقات کو آج نیست و نابود کر دیں، حرام چیزوں سے آج دستبردار ہو جائے۔ کیا پتا کتنے دن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس حرام کے ساتھ چلے گئے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تموتون کما تعیشون، جیسے تمہاری زندگی حرام کے ساتھ گزرے گی نا تو موت بھی پھر ان حرام چیزوں کے ساتھ آئے گی، اور اگر پاکیزگی زندگی گزری تو موت بھی پاکیزہ آئے گی نا۔ اور جیسی تمہاری موت آئے گی تو بعثون، پھر تمہیں اٹھایا بھی ایسی جائے گا۔ اگر حرام گندگیاں لے کے مرے تو حرام گندگیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ کس منہ کے ساتھ اٹھائیں گے؟ کس منہ کے ساتھ اٹھیں گے؟ تو میرے عزیزو، آج ہر حرام سے دستبردار، حلال زندگی، پاکیزہ زندگی، اور پھر اللہ سے اس پر استقامت بھی مانگے۔ اے اللہ تیرے سہارے توبہ کر رہے ہیں، تیرے سہارے کو، ہمارے اندر ہمت کوئی نہیں، ہمارے اندر حوصلہ کوئی نہیں، تیرے سہارے کر رہے ہیں، اور زندگی میں ہمیں آپ ہی کا سہارا چاہیے، آپ ہی کا سہارا چاہیے۔ تو اللہ کی مدد ساتھ لے کے آج اللہ سے فیصلے کروائیں۔ تو توبہ تائب کی زندگی ہو میرے عزیزو۔ چند کلمات استغفار کے کرا دیتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے، اللہ کے لیے میری گزارش ہے، یہ 2 گھنٹے ضائع نہ کریے، یہ 2 گھنٹے ضائع نہ کریے۔ آپ یوں سمجھیے جو پورے مہینے کی میری محنت ہے نا وہ اسی لیے کہ ان 2 گھنٹوں کے اندر ہر ساتھی بخشش کروا کے جائے۔ مجمع اکٹھا کرنے کا شوق نہیں میرے عزیزوں، سچ کہہ رہا ہوں، بیان کرنے کا شوق نہیں ہے، بس ایک چاہتے اللہ ہماری بخشش فرما دے، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس۔ تو یہ کروا کے جائیں اپنے اللہ سے ان 1.5-2 گھنٹوں کے اندر، اکیلے بیٹھیں اللہ سے باتیں کریں، اللہ کرے اللہ سے باتیں کرتے کرتے آنسو بہ جائے بس، آنکھوں کا یا دل کا، کچھ اللہ کرے رکت آ جائے بس، کچھ رونا ہو جائے بس، سجدے میں چلے جائیں، اپنی زبان میں اللہ سے دعائیں کریں، نماز کے بغیر سجدہ کریں، اس میں اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کریں۔ اللہ کہتے ہیں سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ، قریب کرو، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ بس۔ کیسا پیار کا انداز ہے، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ، قریب ہونا ہے نا سجدہ کر لو۔ ایسا ہے جیسے اللہ کے گود میں سر رکھ لو، تو منا لو نا پھر اللہ سے۔ کوئی ماں کے قدموں میں
پڑ جائے کتنی سخت دل ہوگی، ہاں اس کی سختی لمحوں میں دور ہو جائے گی۔ اور مولا تو ویسی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، روٹھی ماں اتنی جلدی نہیں راضی ہوتی جتنا جلدی روٹھا رب راضی ہوتا۔ پڑ جائے اس کے قدموں میں، چلی جائیں سجدے میں اور منا کے اٹھیں پھر۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے بھائی کہ یہ عمل ضرور کر کے جائیں۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی کلمات نصیب فرما دے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے کیے پہ سچی ندامت نصیب فرما، ہمیں اپنے خطاؤں پہ سچی ندامت نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں اپنے گناہوں پہ سچی ندامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں توبۃ نصوحہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں پکی توبہ نصیب فرما۔ مولا کریم اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہمیں رمضان کے بخشش ہونے والے لوگوں میں شامل فرما۔ مولا جن کی مغفرت ہو گئی ہمیں ان میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں بخشش والے لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں مغفرت والے لوگوں میں شامل فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ مولا ہمیں محروم نہ فرما۔ اے مولا کریم ہمیں محروم نہ فرما۔ مولا کریم یا بزرگ میرے عزیز نوجوان، اے مولا کئی دنوں سے تیرے در پہ حاضر ہیں۔ مولا ہم سب کا ایک ہی سوال ہے، ہم سب کا ایک ہی سوال ہے مولا، ایک ہی چیز کے منگتے ہیں، بس ہماری بخشش فرما دے مولا۔ مولا تو ہم سے راضی ہو جا بس۔ اے مولا ہمیں اپنی بندگی نصیب فرما دے، مولا کرم فرما دے۔ اے اللہ یہ چند گھڑیاں رہ گئی، ہمیں خلوت کی عبادت نصیب فرما، ہمیں اپنی مقبول عبادت نصیب فرما، ہمیں اپنی پسند کا مانگنا نصیب فرما۔ مولا جیسے مانگنا آپ کو پسند ہے ہمیں ویسے توفیق نصیب فرما، جیسے بخشش آپ کو پسند ہے ہمیں ویسے توفیق نصیب فرما۔ ہمیں توبہ جیسے توبہ آپ کو پسند ہے اللہ ہمیں ویسے نصیب فرما۔ اے اللہ جیسی ندامت آپ کو پسند ہے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ مولا یہ چند گھڑیاں ہیں نا مولا، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیشہ اپنے گھر کا بنا، ہمیشہ اپنی عبادت کا بنا۔ مولا ہمیشہ اپنے پیاروں میں شامل فرما۔ مولا گناہوں سے بیزار زندگی نصیب فرما۔ مولا گناہوں کی نحوست سے ہمیشہ بچا لے، گناہوں کی آگ سے ہماری حفاظت فرما لے۔ مولا گناہوں کی دلدل سے ہمیں نجات نصیب فرما دے۔ اے اللہ کرم فرما دے، فضل فرما دے، سارے مجمع کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ سبھی کی مغفرت فرما دے۔ مولا اب بخشش نہ ہوئی مولا، کب بخشش ہوگی مولا؟ اے مولا اب بھی معافی نہ ہوئی مولا، ہمارے لیے وہ کون سی فرصت، کون سی گھڑی ہوگی؟ مولا آپ نے کرم فرمایا، بلایا، بٹھایا۔ اے اللہ ہاتھ پھیلانے کی توفیق نصیب فرما دی، بخشش سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ مولا ہمارے ہاتھ بھر دے۔ مولا ہمیں بخشش کا نور نصیب فرما، ہمیں گناہوں سے گھن نصیب فرما، گناہوں سے نفرت نصیب فرما۔ ہر حرام سے مولا ہمارے دل کو پاک فرما دے، ہر حرام سے ہمارے دل کو پاک فرما دے۔ اے اللہ گناہ سے ایسی نفرت جیسے گندگی سے نفرت ہو ایسی نصیب فرما دے۔ مولا ایمان کا نور نصیب فرما، نیکیوں کا نور نصیب فرما، نیکوں سے محبت نصیب فرما، نیکی سے تعلق نصیب فرما، نیکوں کی صحبت نصیب فرما، نیک دوست نصیب فرما، اللہ والوں کا تعلق نصیب فرما، اپنے مقبول بندوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔
اے اللہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ساری امت کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ساری امت کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ ان کے لیے ظلم سے نکلنے کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے لیے ظلم سے نکلنے کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایمان اسلام پر اکٹھا فرما، اتفاق نصیب فرما، اسلامی اخوت زندہ فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، وبا سے نجات نصیب فرما، وباؤں سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کی ساری امت کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے یہ چند گھنٹے اور اگلا دن اے اللہ صحیح قدردانوں کی طرح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ پیارے نبی نے جتنی خیریں مانگی ہمیں نصیب فرما، پیارے نبی نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ نستغفر الله ونتوب اليك، نستغفر الله ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔ تمام ساتھی ضرور ان گھنٹوں کو چند گھنٹوں کو ضرور قیمتی بنائیں بھائی، میری پھر گزارش ہے اپنے وقت کو ضرور قیمتی بنائیں اور اکیلے بیٹھ کر اللہ سے طے کروائیں، عزم کریں اور اللہ کے سامنے عہد کریں، انشاءاللہ اللہ کی خوب مدد ہوگی۔